آج ہم فورٹ ولیم کالج کے افتتاح سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا اور اہم لیکچر ہے۔ اس سے قبل کالج کے قیام اور اس کے قیام کے مقصد سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر راشد میاں، اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج ٹونک، کالج کے افتتاح سے متعلق مزید گفتگو کروں گا۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا ہے کہ اس کالج کے قیام کا مقصد بظاہر انگریزوں کو ہندوستانی زبان یعنی اردو سکھانا تھا، تاکہ وہ یہاں کی زبان سیکھ کر یہاں کے نشیب و فراز، یہاں کی تہذیب وغیرہ سے آگاہ ہو سکیں، اور ان کا جو آگے کا پلان تھا انگریزوں کا ہندوستان پر حکومت قائم کرنا اور ہندوستان کو اپنے تسلط میں لینا، اس کے لیے انہیں آسان راہ مل سکے اور ہر چیز سے وہ بہرہ اور آشنا ہو سکیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ بہرحال اس کالج کا افتتاح لارڈ ویلزلی نے 10 جولائی سن 1800 کو کیا تھا، لیکن جب بعد میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہونے لگا اور تاریخ قلم بند کی جانے لگی تو اس تاریخ کو 4 مئی سن 1800 طے کیا گیا۔ اس طرح اس کو تاریخ کو اچانک پیچھے ہٹانا اور اس کے پیچھے ایک خصوصی دن مقرر کرنا، اس کے پیچھے ان کا منشا یہ تھا کہ چونکہ 4 مئی سن 1799 کو سلطان ٹیپو کی شکست ہوئی تھی، جو شیر میسور کے نام سے مشہور تھے، اور یہ دن یعنی 4 مئی سن 1800 ان کی فتح کا پہلا دن تھا، یعنی اس کی سالگرہ تھی، اور ٹیپو سے ہی انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ تھا، اور وہی ان کے راستے کا آخری سب سے بڑا کانٹا یا رکاوٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ٹیپو شہید ہو گئے اور ان کی لاش کو برآمد کیا اور پہچان کر لیا گیا تو انگریزوں کے ایک بڑے عہدیدار فوجی کمانڈر نے چلاتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ تو ظاہر ہے انگریزوں کی فتح کے لیے یہ بڑا اہم دن تھا، اور ہندوستانیوں کی قسمت کا فیصلہ اس جنگ سے ہو چکا تھا تقریباً۔ ویلزلی نے بھی اس دن کو پورے دھوم دھام سے جشن کے ساتھ منایا تھا، اور اس طرح کالج کا افتتاح ہوا تھا۔ کالج کا افتتاح ہو گیا، بڑی دھوم دھام سے ہوا، لیکن کالج کو آگے چلانا اور جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا اس کو پورا کرنا، اور یہاں پر منشی، افسران اور دیگر کارکنان کو رکھنا، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر تھا۔ اس کے لیے ایک بڑے بجٹ کی ضرورت تھی، اور لارڈ ویلزلی کو اندازہ تھا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ منظوری لینے کے بجائے
سیدھے طور پر کالج شروع کر دیا تھا، اور اس کا پیچھے ان کی منشا یہ رہی تھی کہ وہ دھیرے دھیرے جو کورٹ آف ڈائریکٹرز ہے ان کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیں گے اور انہیں ہموار کر لیں گے کہ یہ کالج جو ہے اس کا قائم رکھنا انگریزی سلطنت اور حکومت کے لیے نہایت اہم ہے، اور اس سے انہیں ہندوستان میں حکومت کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں آئے گی، اور یہ ایک راستہ ہے لوگوں کو سمجھنے، یہاں کی زبان سیکھنے اور ان سے رابطہ کرنے کا۔ تو لارڈ ویلزلی نے جب اس کے قوانین و ضوابط مرتب کیے تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ جو انگریز افسران اس کالج میں تعلیم پائیں گے ان سے تھوڑی فیس بطور خرچ وصولی کی جائے گی، اور ہر افسر جو انگلستان سے یہاں ہندوستان آئے گا اس کے لیے 3 سال تعلیم حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا ایک باقاعدہ نظم اور بجٹ بنایا تھا کہ کتنی رقم کہاں سے جو ہے ہم کو حاصل ہوگی اور کہاں کس مد میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اور یہ ان سب کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا ان کا کہ اس سے کمپنی کو اور کورٹ آف ڈائریکٹرز کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کالج ان پر ایک بیجا خرچ ہے، اور اس سے کیا ہے انہیں کسی قسم کی مالی دشواری پیش نہ آئے۔ لیکن لارڈ ویلزلی کی یہ تمام کوششیں پوری طرح ناکام اس اعتبار سے رہیں کیونکہ جو کورٹ سے متعلقہ لوگ تھے انہوں نے اس میں ان کا تنگ رویہ اختیار کیا، اور سن 1802 عیسوی میں ہی 27 جنوری کو اسے بند کرنے کا اعلان ہو گیا۔ لارڈ ویلزلی اس بات کے لیے چونکہ راضی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کورٹ کے ممبران کو منانا بھی چاہا، اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک خط میں ایک ایسا جملہ لکھا کہ کورٹ آف ڈائریکٹرز کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ کالج کو قائم رہنا ہوگا ورنہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس جملے کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ جو کالج کے کورٹ آف ممبر تھے ان کی شدت میں کچھ حد تک کمی آئی، لیکن یہ کالج آگے چلانا پھر بھی ایک دشوار گزار مسئلہ تھا، اور ویلزلی کے ذہن میں ایک اچھی درسگاہ قائم کرنے کا منصوبہ تھا، اور انہوں نے اس بات کے لیے حتی الامکان کوشش کی، اور جب وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے تو لارڈ ویلزلی نے آخر کار اس کالج سے استعفیٰ دے دیا، اور 1805 عیسوی اگست ماہ میں وہ واپس انگلستان چلے گئے۔ اس طرح کالج کے زوال کی شروعات ہو گئی تھی۔ لارڈ ویلزلی انگلستان گئے، ادھر کالج کا زوال شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے 21 مئی سن 1806 عیسوی کو برٹش میں ہی ہیری بیری نام کے مقام پر ایک کالج قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، اور وہاں کالج قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں فورٹ ولیم کالج کے اخراجات میں کمی کرنے کا فیصلہ بھی ساتھ ساتھ ہو گیا سن 1807 عیسوی میں۔ دھیرے دھیرے یہاں کورس ختم ہوتے چلے گئے، منشیوں کی تعداد بھی دھیرے دھیرے کم کر دی گئی، اور سن 1830 عیسوی تک آتے آتے کالج میں صرف ایک سیکریٹری اور 3 ممتحن رہ گئے تھے۔ لیکچرز ختم ہونے لگے، پروفیسر اور منشی انہیں
ہٹا دیا گیا، اس طرح کالج پوری طرح بند ہونے کے آثار ظاہر تھے۔ اور کالج کا نام تو کچھ عرصے باقی رہا، مگر اس کی جو تمام کورسز اور تمام ملازمین تھے ان کو ہٹا دیا گیا، صرف نام باقی رہ گیا۔ اور کچھ دنوں بعد کالج کا بھی خاتمہ ہونا تھا، جو ہو گیا۔ جنوری سن 1854 میں گورنر جنرل نے باقاعدہ باضابطہ طور پر اس کے خاتمے کا اعلان کیا۔ بہرحال فورٹ ولیم کالج ایک ایسا تعلیمی ادارہ اور درس گاہ تھی جس نے ہندوستان کی متعدد زبانوں، خصوصاً ہندوستانی اور اردو زبان کی بیش قیمتی خدمات انجام دیں اور اس کے فروغ و استحکام میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ ایسی بے لوث اور بیش بہا خدمات اردو کی کسی دیگر تحریک سے اس طور پر نہیں ہوئی جیسا کہ فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے ہوئی۔ حالانکہ اس کا مقصد کوئی تصنیفی و تعلیمی کام کرنا نہیں تھا، نووارد انگریزوں کو زبان سکھانا اور یہاں کا کلچر سکھانا مقصد تھا، لیکن اس کے پس پردہ ایسی لافانی تعلیمی و تدریسی خدمات انجام پائیں کہ آئندہ نسلیں اس کالج کو ہمیشہ یاد رکھیں گی، اور یہ بھی ایک المیہ رہا کہ ایسا بیش بہا خدمات انجام دینے والا ادارہ خود غرضی کی نظر ہو گیا، اور اس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوا جس کی امید نہیں تھی۔ بہرحال اس کی خدمات جب تک ہندوستانی اور اردو زبان کا نام زندہ ہے قائم رہیں گی۔ شکریہ۔